الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیو، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اچھے ہی رہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے ہمارا درس چل رہا ہے سعید الحق، جو شرح جاء الحق کی، جس کو لکھنے والے علامہ مولانا مفتی سعید اللہ خان قادری صاحب ہیں، اور اس کے اندر الحمدللہ ہمارا تقلید کی اہمیت کا باب چل رہا ہے۔ اور یہاں پر یہ ایک حدیث پیش کری ہے انہوں نے کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو احد جبل یحبنا ونحبہ انہوں نے حدیث پیش کی ہے، اور اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس حدیث سے میں نے کتنے مسئلے نکالے ہیں۔ یہ مسئلے نکالنے کی ایک انہوں نے اگزامپل دیا ہے کہ اسی طرح مجتہدین مسئلے نکالتے ہیں۔ انہوں نے آئیے اب بنا کسی دیری کے درس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جیسا ہم نے آپ کو حدیث بتا دی ہے کہ احد جبل یحبنا ونحبہ، احد پہاڑ جو ہے ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اس حدیث سے انہوں نے الحمدللہ کتنے فائدے اور کتنے طریقے نکالے ہیں کہ اس حدیث سے کیا کیا مسئلے نکل سکتے ہیں۔ پہلا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت صرف انسانوں سے خاص نہیں، بے عقل جانوروں، بے جان لکڑی پتھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چاہنے والے ہیں۔ حسن یوسف لاکھوں نے دیکھا مگر عشق حسن یوسف لاکھوں نے دیکھا مگر عشق صرف زلیزہ حسن مہندی آج کسی نے دیکھا، مگر عشق کروڑوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سارے مخلوق کے محبوب ہیں، کیوں نہ ہو کہ خلق کے محبوب ہیں۔ دوسرا، جس انسان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہ ہو وہ پتھروں سے زیادہ سخت اور جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے۔ تیسرا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پتھر دل کے حال جانتے ہیں کہ فرماتے ہیں احد ہم سے محبت کرتا ہے، تو انسانوں کے دل کی راز کیوں نہ جانے؟ ان سے کوئی غیب چھپا نہیں، ان سے کوئی غیب چھپا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ چوتھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عشق و محبت اور دلی کیفیت زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، وہ دل کی گہرائیوں کو جانتے ہیں۔ احد نے منہ سے کچھ نہ کہا مگر اس کے دل کا حال حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر روشن تھا۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کے دلی حالات نہ جانے تو کل قیامت میں شفاعت کیسے کریں گے؟ جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شفاعت کی درخواست کرتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے کہ مجھے خبر نہیں تو مومن، اللہ اکبر، مومن تھا یا کافر، شفاعت کیسے کروں؟ کیونکہ بعض وہ بھی ہوں گے جو بغیر وضو کیے فوت ہوئے، ان کے چہروں پر آثار وضو چمک نہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پانچواں، تمام عباداتوں کا بدلہ جنت ہے مگر محبت مصطفیٰ کا نتیجہ محبت ہے کہ فرمایا احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، لہذا عشق رسول سے عبادت سے اعلیٰ ہے کہ اس کا بدل جنت والا محبوب ہے۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث سنو اور اس سے ایمانی و عرفانی مسائل کا استنباط ملاحظہ کرو، ایمان تازہ کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دراز گوشت پر سوار جا رہے ہیں، سامنے دو قبریں نمودار ہوئی، دراز گوشت دو پاؤں سے کھڑا ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتر پڑے اور فرمایا کہ ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، جسے دیکھ کر کھچر گھبرا گیا۔ اللہ اکبر۔ ان میں سے ایک تو اونٹوں کا چرواہا تھا جو اونٹوں کے پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہ کرتا تھا، دوسرا چغل خور تھا، اس لیے عذاب قبر میں گرفتار ہوئے۔ یہ فرما کر کھجور کی شاخ کے دو چیرے فرما کر دونوں قبروں پر گاڑ دیا اور فرمایا کہ جب تک یہ در ہے عذاب قبر میں تخفیف ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث سے دیکھیں کیسے استنباط کر رہے ہیں، یہاں پر کیسے مسئلے نکال رہے ہیں۔ پہلا فائدہ بتا رہے ہیں، اس حدیث سے چند فوائد حاصل ہوئے۔ پہلا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کے لیے کوئی چیز آڑے نہیں، آپ بس پردہ دیکھتے ہیں، آپ جو ہیں آپ پردہ بھی دیکھتے ہیں۔ دیکھو عذاب ہزاروں من مٹی کے نیچے یعنی قبر کے اندر ہو رہا ہے، مگر نگاہ پاک مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے اوپر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسرا، جس جانور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہو جاوے اس جانور کی آنکھ سے بھی حجاب اٹھا دیے جاتے ہیں کہ کھچر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے قبر کا عذاب دیکھ لیا اور بھڑک گیا، ورنہ ہمارے کھچر دن رات قبرستان سے گزرتے ہیں، اللہ اکبر، نہیں بھڑکتے۔ لہٰذا اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی ولی پر نظر کرم فرما دے تو اس کی نگاہوں سے بھی غیوب حجاب اٹھا دیے جاتے ہیں۔ تیسرا،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر شخص کے ظاہر و خفیہ اگلے پچھلے تمام اعمال جانتے ہیں کہ فرما دیا کہ ایک چغل خور تھا، دوسرا پیشاب سے پرہیز نہ کرتا تھا، حالانکہ ان دونوں نے یہ اعمال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نہ کیے تھے۔ سبحان اللہ۔ لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ہر عمل سے خبردار ہیں۔ چوتھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام عذاب الہی سے بچانا، عذاب دور کرنا بھی جانتے ہیں، گویا روحانی بیماریوں اور ان کے علاج سے خبردار ہیں۔ ان کی قبر والوں کو عذاب دفع کرنے کے لیے شرساکھے قبروں پر گاڑ کر فرمایا کہ اس سے عذاب ہلکا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پانچواں، ترسبز کی تسبیح کی برکت سے مومن کا عذاب قبر ہلکا ہوتا ہے، لہٰذا اگر قبر پر تلاوت قرآن یا ذکر اللہ کیا جاوے تو میت کو فائدہ ہوگا، کیونکہ مومن کی تسبیح و تحلیل سے تر سبز کی تسبیح سے اعلیٰ ہے۔ چھٹا مسئلہ، اگرچہ خشک چیز بھی تسبیح پڑھتی ہے مگر ان کی تسبیح عذاب قبر دفع نہیں ہوتا۔ ذکر کی تاثیر کے لیے زبان بھی تاثیر والی چاہیے، لہٰذا وہابیوں وغیر خشک کی تلاوت قرآن وغیرہ بے فائدہ مومن جس کے دل میں محبت مصطفیٰ کی تری و سبزی ہے اس کا ذکر کرتا شعر والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ساتواں مسئلہ، مومن کی قبر پر سبز پھول وغیرہ ڈالنا مفید ہے کہ اس سے قبر والے کو فائدہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سبز شاخ پر قبر لگائی اور فرمایا جب تک کہ یہ تر رہیں گے تب تک عذاب میں تخفیف ہوگی۔ دیکھیں یہاں قبر پر پھول چڑھانے کا ثبوت مل رہا ہے، الحمدللہ۔ اہل سنت کا کوئی بھی عمل حدیث اور قرآن کے خلاف نہیں۔ آٹھواں، حلال جانور کا پیشاب نجس ہے، اس سے پرہیز ضروری ہے، اس کی چھینٹیں عذاب قبر کا باعث ہیں۔ دیکھیں اونٹ حلال ہے مگر اس کی چھینٹیں عذاب قبر کا باعث ہوئے۔ سبحان اللہ۔ یہاں دیکھیں انہوں نے 8 مسئلے ایک ہی حدیث سے نکال دیے، اور بھی یہ مسئلے نکال سکتے ہیں لیکن انہوں نے ایک ایگزامپل یہاں پر دیا کہ دیکھو ایک ہی حدیث سے 8 مسئلے نکال رہے ہیں۔ یہاں تک تو ہم نے آپ کو اپنے حاشیہ بخاری کی کچھ شیئر کرائی، سبحان اللہ۔ اب ہمارے حاشیہ القرآن کی بھی کچھ شیئر کر لو۔ صرف ایک آیت کے فوائد عرض کرتا ہوں۔ یہاں پر آیت پیش کری ہے، جنات کو حضرت سلیمان کی وفات نہ بتائی مگر زمین کے دیمک نے جو آپ کا عصا کھاتی تھی۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ فَمَا زَادَ عَلَيْهِمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ لَدَابَّةُ الْأَرْضُ تَأْكُلُ مِنْ سَأْتَهَا، کہ جنات کو حضرت سلیمان کی وفات نہ بتائی مگر زمین کی دیمک نے جو آپ کا عصا کھاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے نا کہ جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ کی تعمیر کرا رہے تھے تو ان کا کھڑے کھڑے انتقال ہو گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کری تھی کہ جنات کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جنات کو علم غیب نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جب تک مسجد اقصیٰ کی تعمیر نہیں ہوئی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہی رہے جب تک، اور ان کا عصا دیمک نے جب تک کھایا نہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہی رہے، وہ زمین پر تشریف نہ لائے۔ اور اس سے ہمیں دوسری بات یہ بھی معلوم ہو رہی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم تر و تازہ رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں اس آیت سے کتنے مسئلے نکالنے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات بحالت نماز ہوئی، بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی تھی، آپ اس طرح لکڑی کے سہارے کھڑے رہے۔ 6 ماہ کے بعد دیمک نے لاٹھی کھا لی، لاٹھی کرنے کی وجہ سے آپ کا جسم شریف زمین پر آ رہا ہے۔ تب جنابت جنابات بیت المقدس کی تعبیر کر رہے تھے، کام چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اللہ اکبر۔ فائدہ، اس آیت اور واقعے سے چند فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، پہلا، انبیاء کرام کے اجسام وفات کے بعد گلنے یا بکڑنے سے محفوظ ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم شریف 6 ماہ تک قائم رہا مگر کوئی فرق نہ آیا۔ دوسرا، انبیاء کرام کے اجسام شریف کو کیڑے نہیں کھا سکتے۔ دیکھو دیمک نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی لاٹھی کھائی، پاؤں شریف نہ کھایا، لہٰذا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یقین تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا نہ کھائے گا۔ سبحان اللہ۔ فرزند غلط کہہ رہا ہے۔ تیسرا، پیغمبر کا کفن بھی گلنے میلا ہونے سے محفوظ۔ دیکھو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس شریف ان 6 ماہ میں نہ گلا میلا ہوا اور نہ جنابت کو آپ کی وفات کا پتہ چل جاتا۔ سبحان اللہ۔ چوتھا، انبیاء کرام بعد وفات بھی دنیاوی و دینی حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ دیکھو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد وفات مسجد بیت المقدس کی تکمیل کرائی۔ سبحان اللہ۔ پانچواں، دینی ضرورت کی وجہ سے پیغمبر کے دفن و کفن میں دیر
لگا دینا سنت الہیہ ہے۔ دیکھو رب تعالیٰ نے تکمیل مسجد کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بعد وفات 6 ماہ تک بغیر کفن دفن رکھا، لہذا صحابہ کرام کا تکمیل خلافت کے لیے حضور علیہ السلام کی کفن و دفن میں تاخیر کرنا بالکل صحیح تھا، کیونکہ تکمیل خلافت تکمیل مسجد سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ چھٹا، ہارٹ فیل یعنی اچانک موت اللہ کے نیک بندوں کے لیے عتاب نہیں بلکہ رحمت ہے۔ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات اچانک ہو گئی مگر رحمت تھی۔ ہاں غافل کے لیے عذاب ہے کہ اسے توبہ کا وقت نہیں ملتا، لہٰذا حدیث شریف واضح ہے۔ ایک روایت کریمہ کے فوائد و مسائل سنو جو ہم نے اپنی اس حاشی القرآن میں بیان کیا ہے۔ آیت کریمہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ فواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام سے اپنے 2 خاص نعمتوں کا ذکر فرمایا اور ان کے شکریہ میں رب کی تسبیح و حمد کا حکم دیا۔ ایک تو فتح مکہ، دوسرا فتح کے دن، اور اس کے بعد لوگوں کو جو حق در فوج اسلام قبول کرنا۔ اس آیت سے حسب ذیل فوائد حاصل ہوئے۔ پہلا، صحابہ کرام کے تعداد 2 4 یا 10 20 نہیں بلکہ 1000 رہا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے انہیں افواج یعنی جو فوجیں فرما دیا۔ 4 آدمیوں کی فوجیں نہیں ہوتی، جیسے حضرات انبیاء کرام 1,24,000 میں، جن میں 313 رسول ہیں اور 4 مرسل، ایسے ہی صحابہ کرام 1,24,000 ہیں، جن میں 313 بدر والے سبحان اللہ اور 4 خلفائے راشدین۔ جو کہے کہ مومن صحابہ کل 4-5 تھے وہ اس آیت کا منکر ہے۔ دوسرا، فتح مکہ کے دن جو کہے، سن لیں ایک بار اس کو دوبارہ، جو کہے کہ مومن صحابہ کل 4 یا 5 تھے، اچھا وہ اس آیت کا منکر ہے۔ دوسرا، فتح مکہ کے دن اور اس کے بعد ایمان لانے والوں کا ایمان رب تعالیٰ کے ہاں قبول ہوا کہ انہوں نے فتح مکہ کے دن اور اس کے بعد ایمان لانے والوں کا ایمان رب تعالیٰ کے ہاں قبول ہوا کہ انہیں رب نے فرمایا کہ وہ اللہ کے دین میں داخل ہو گئے۔ ان کا داخل فی الدین ہو جانا قرآن سے ثابت ہوا، لہذا ابو سفیان، ہند، اقرا، امیر معاویہ وغیرہ ہم رضی اللہ عنہ اجمعین سچے پکے مخلص مومن ہیں۔ جو ان کے ایمان کا انکار کرے وہ اسی آیت کا منکر ہے۔ تیسرا، فتح مکہ کے دن ایمان لانے والوں میں سے کوئی مرتد نہ ہوا، یہ حضرات ایمان پر قائم رہے، ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا، کیونکہ ان کے ایمان میں داخل ہونے کی یہ صریح آیت موجود ہے۔ اسلام سے نکل جانے کی کوئی آیت نہیں۔ نیز رب تعالیٰ بجائے تسبیح و تمہید کے حکم کے یوں فرماتا ہے کہ محبوب ان کے ایمان کا اعتبار نہ کریں، یہ لوگ پھر جائیں گے۔ اب جو تاریخ واقعہ ان کافر ثابت کریں وہ جھوٹا ہے، قرآن شریف کے خلاف ہے۔ وہابیو بولو، آج تک قرآن و حدیث کے ایسے ایمان افروز عارف نہ مسائل کس وہابی صاحب کے ذہن شریف میں بھی آئے ہیں؟ نعمت تو اللہ تعالیٰ نے مقلد کو ہی بخشی ہے، تم نے صرف غلط سلط ترجمہ کرنا ہی سیکھے ہیں۔ حنفی بھائیو، اگر تمہیں اس جیسے صدحہ عارفانہ عاشقانہ ایمانی مسائل دیکھنے کا شوق ہو تو ہمارے حاشیہ القرآن اردو اور حاشیہ بخاری ان شرح بخاری عربی کا مطالعہ کرو۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو قرآن کی آیتوں کے مسائل دیکھنے ہو کہ اس آیت سے کیا مسئلے نکل رہے ہیں، اس آیت سے کیا مسئلے نکل رہے ہیں، تو ان کا حاشیہ القرآن دیکھیں، اور اگر بخاری کی حدیثیں دیکھنی ہے تو ان کا بخاری انشرح بخاری عربی کا مطالعہ کرو، اردو اور عربی دونوں ہے۔ دوسرا یہ کہ قرآن و حدیث طلب ایمانی کی دوائیں ہیں، جب طب یونانی کی دوائیں ہر شخص اپنی رائے سے نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو جان سے ہاتھ دھوگے گا، ایسے ہی قرآن و حدیث سے ہر شخص مسائل نہیں نکال سکتا، اگر نکالے گا تو وہابیوں کی طرح ایمان سے ہاتھ دھوئے گا۔ تیسرا یہ کہ قرآن و حدیث سمندر ہے، جیسے سمندر سے ہر شخص موتی نکال نہیں سکتا، ایسے ہی قرآن و حدیث سے ہر شخص مسئلے نہیں نکال سکتا۔ تمہیں موتی سمندر سے نہ ملیں گے بلکہ جوہری کے دکان سے، ایسے ہی ہمیں مسائل قرآن و حدیث نہ ملیں گے بلکہ امام ابو حنیفہ و شوافع وغیرہ ہم رضی اللہ عنہ کے دکانوں سے ملیں گے۔ چوتھا یہ کہ دنیا میں ہر شخص کسی پیشوے کا مقلد ہوتا ہے، کھانا پکانا، کپڑا سینا، پہننا، غرض یہ کہ دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں جس میں اس کے ماہروں کی تقلید نہ کی جاوے۔ دین تو دنیا سے کہیں اہم ہے، اگر اس میں ہر شخص بے نکیل اونٹ کی طرح بے قید ہو کہ جس کا جس طرف منہ اٹھا ادھر چل دیا تو دین
تباہ ہو جائے گا۔ غیر مقلد وہابی کو چاہیے کہ پاؤں میں ٹوپی، سر پر جوتا، ٹانگوں میں کرتا اور کندھے پر پیجامہ پہن کرے، کیونکہ عام لوگوں کی طرح لباس پہننے میں تقلید ہے۔ غیر مقلد کی یہ بات ہے کہ آپ ہر کام میں ہر طرح مقلد اور صرف 3-4 مسئلے قرات، رکوع امام، رفع یدین وغیرہ ہیں۔ غیر مقلد اگر غیر مقلد ہے تو پورے بنو، ہر کام انوکھا کرو، ہر بات نرالی کہو۔ پانچواں یہ کہ بظاہر احادیث میں اتنا تعارض معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی پناہ ایک مسئلہ کے متعلق جب حدیث دیکھی جاوے تو چکر آ جاتا ہے کہ اگر تقلید نہ کی جاوے، صرف حدیثیں دیکھی جاوے تو حیرانی ہوتی ہے کہ یا اللہ کیا کریں، کدھر جائیں۔ کوئی وہابی صاحب 2 رکعت نماز ایسی پڑھ کر دکھائے جس میں ساری حدیثیں عمل ہو، ایک مسئلے پر 10 قسم کی روایتیں موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وطر 1 رکعت پڑھتے تھے، 3 یا 5 پڑھتے تھے، 7 پڑھتے تھے، 9، 11، 13 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اب غیر مقلد ایسے وطر پڑھ کر دکھائیں کہ سب حدیثوں پر عمل ہو جائے۔ ایک وہابی صاحب نے آمین بالجہر کی 1 حدیث پڑھی، میں نے آمین بالخفا کی 5 پڑھ دی، بخاری منہ تکنے رہ گئے۔ اللہ اکبر، یہ کام مجتہد کا ہے۔ دیکھیں کون حدیث ناسخ ہے، کون منسوخ، کون حدیث ظاہری معنی پر ہے اور کون واجب التاویل۔ حدیث پر وہ عمل کر رہے جو مزاج شناس رسول ہے اور رازدار پیغمبر یا مزاج شناسی رازداری ہر ایرا گیرے کا کام نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ یہاں پر انہوں نے یہ بتایا کہ حدیث اور قرآن سمجھ لینا ایرے گیرے کا کام نہیں ہے، ایک ہی حدیث سے کتنے مسئلے نکلتے ہیں آپ انہوں نے دکھایا۔ تو انشاءاللہ اب اگلی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے وہابی اور حدیث۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔